الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ قرآن عظیم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ان نعمتوں کو بڑھا دوں گا، ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ ان نعمتوں سے محروم کر دوں گا اور میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ نے اس وقت ہمیں کس طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جس پر شکر ادا کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ کتنی عظیم نعمتیں آپ دیکھ لیجئے، یہ موسم، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ہریالی، یہ چیزیں، یہ پانی کے چشمے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ طغیانی، یہ روانی، یہ موجیں، یہ بحر، یہ تمام چیزیں اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے تیار فرمائی ہیں، انسانوں کے لیے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے تیار فرمائی ہیں۔ یہ پانی ہمارے لیے، اور اتنی عظیم نعمت ہے پانی، آپ اندازہ لگائیے کہ انسان ایک وقت بھوکا رہ سکتا ہے لیکن پیاسا رہنا بہت مشکل ہے انسانی زندگی کے لیے۔ ہوائیں کتنی عظیم نعمتیں آپ دیکھ لیجئے۔ انسان، ایک مریض انسان، ایک بالکل پریشان انسان جو ہاسپٹل کے اندر موجود ہو، لیکن اگر اسی انسان کو ایک کھلے آسمان کے نیچے فضا کے اندر لاتے ہیں، ہوا کے اندر لاتے ہیں، تو بہت ساری اس کو خوشحالی کا موسم جب میسر آتا ہے تو بہت ساری بیماریاں، ان ہواؤں کی عظیم نعمت جب اس کے جسم پر لگتی ہے تو بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ ذرا اس ہریالی پہ توجہ ڈالیے، یہ ہریالی کتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی، بہت عظیم نعمت ہے۔ اور اس ہریالی کے اندر اللہ نے میوے پیدا فرمائے، کھانے کی بے شمار چیزیں ان میں ہیں، کہیں تین ہے، کہیں انجیر ہے، کہیں کھانے کی چیزیں ہیں، کہیں استعمال کرنے کی چیزیں، کہیں جڑی بوٹیاں۔ کوئی ایسا جنگل یا کوئی ایسا سبزہ موجود نہیں ہے کہ جہاں اللہ نے چیزوں کو پیدا فرمایا ہو اور وہ انسانی زندگی کے لیے نفع بخش نہ ہو۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ سبزہ اس وقت میں ہماری نگاہوں کے سامنے، یہ ساری چیزیں، یہ فضائیں، یہ کھلا ہوا آسمان، یہ کھیتیاں، یہ تمام چیزیں اللہ نے کتنی عظیم ہمارے اور آپ کے لیے بنائی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو جب اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان ساری نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، سجدہ شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ ہم اتنے گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، زندگی میں گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود تو نے ہمیں اتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم تیرا شکر کیسے ادا کریں؟ ہمیشہ اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کا ہم صحیح معنی میں شکر ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے بندو تم میری کون سی نعمتوں کا شمار کر سکتے ہو؟ اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر تم شمار کرنے کی کوشش کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیجیے ہماری زندگی میں بے شمار نعمتیں ہیں۔ جب یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں تو ہماری کوشش ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری پیشانی ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکے، ہمیشہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ نماز کے بعد ہر موقع پر ہاتھ اٹھا کے بارگاہ الہی میں دعا کریں، پروردگار تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو استعمال کریں، اور استعمال کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں، چونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا اے میرے بندو اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو ان نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا، اور یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان تمام نعمتوں پر ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔